मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, दुबई के एक हॉस्पिटल में मुझे जाने का इत्तफ़ाक़ हुआ एक दोस्त के साथ। तो मुसलसिल एक दो दिन जाना पड़ा। वहाँ मुझे एक हिंदू ने सवाल किया कि आप मुसलमान हैं? मैंने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं। तो उसने कहा कि आपके लिए तो हदीस है कि हर बीमारी का इलाज कलौंजी में है, तो फिर आप हस्पतालों में क्यों मारे मारे फिर रहे हैं? आप मुसलमान हैं, क्या आपको अपने नबी के फरमान पे यकीन नहीं है? तो हर बीमारी का इलाज तो कलवंजी में है, तो आप ये दवाइयों के पीछे और डॉक्टरों के पीछे और अस्पतालों में क्यों धक्के खा रहे हैं? लाजवाब हो गया। नाज़रीन, यही सवाल आज आपसे भी है कि अगर आपका ईमान, हम सब का ईमान कुरान और हदीस पर है और हदीस भी मुस्तनद हो, हदीस के भी जो है हमें उसकी सनद में कोई शक ना हो, और फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि कलवंजी में हर बीमारी का इलाज है सिवाय मौत के। ये हदीस आपने भी सुनी, लिखी हुई, देखी, पढ़ी, और इसके बावजूद हम कोई प्रॉब्लम हो तो क्लिनिक भागते हैं, दवाइयाँ खाते हैं, अस्पतालों में धक्के खाते हैं, तो हम कलवंजी से इलाज क्यों नहीं कर लेते? ये आज का सवाल है सबके लिए। आप सब अपना अपना जवाब ज़हन में सोच लें और फिर हम बात को आगे बढ़ाते हैं। ब्लैक सीड नाइजेला सटीवा, इसका बोटैनिकल नेम है नाइजेला सटीवा, और इसको फनल फ्लावर भी कहते हैं, ब्लैक क्यूमिन भी कहते हैं, काला दाना भी कहते हैं, कलौंजी भी कहते हैं, कलवंजी भी कहते हैं। मुख्तलिफ इसके नाम भी और प्रोनाउंसिएशंस भी मौजूद हैं। आज इसके न्यूट्रिशनल फैक्ट्स पे भी बात हो चुकी है कि इसमें कितनी कैलोरीज होती हैं, इसमें फ़ैट्स हैं, सोडियम है, पोटाशियम है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, कैल्शियम है, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। FDA इन USA, FDA ने भी इसे बतौर एक स्पाइस के, सेफ फॉर यूज़ एज स्पाइस, मसाले के तौर पे एक महफूज चीज़ करार दिया है, एक अच्छी चीज़ करार दिया है, न्यूट्रिशनल चीज़ करार दिया है FDA ने। इस्लाम में जो हदीस हमें मिलती है, अपने ऊपर लाजिम कर लो काले दाने को, क्योंकि इसमें शिफा है हर बीमारी की सिवाय मौत के। तो ये नाज़रीन, ये हदीस सुनते सुनते आपको भी बहुत अरसा हो गया। हम अगर मुसलमान हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ईमान है, सदका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि फरमाया, जो फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच फरमाया, तो आपके और मेरे घर में एक एक बोरी कलवंजी की होनी चाहिए, ताकि जब भी कोई तकलीफ़ हो एक चम्मच कलवंजी खा ली, या जितनी भी ज़रूरत हो उतनी कलवंजी खा ली। क्या आपके घर में है कलवंजी का स्टॉक है, कलौंजी का स्टॉक है, बोरी है? मैं अपने अज़ीज़ को लेके हस्पतालों के धक्के क्यों खा रहा हूँ? आपके वालिद मोहतरम को तकलीफ़ होती है तो आप कार्डियोलॉजी में क्यों बैठे हैं? और किसी की वालदा को गुर्दे का दर्द है तो वो उधर क्यों बैठा है, नेफ्रोलॉजिस्ट के पास क्यों बैठा है? ये हम क्या कर रहे हैं? तो नाउज़ बिल्लाह, क्या हदीस में कुछ ऐसी चीज़ है जो सही नहीं है? नाउज़ बिल्लाह। या फिर हमारा ईमान बिल्कुल नाक़िस है? या तीसरी बात कि हम हदीस को समझ ही नहीं पाए कि इस हदीस में क्या है। तो जब ये बात तय हो गई कि हर बीमारी में शिफा है सिवाय मौत के, तो फिर गुंजाइश नहीं रहती जनाब अली किसी भी बहस की। तो हमें हर बीमारी में सबसे पहले तो कलौंजी खानी चाहिए। तो क्या आप ऐसा करते हैं? यकीनन नहीं करते हैं। तो क्या आप मुसलमान भी हैं? यकीनन आप मुसलमान हैं। क्या आपका हदीस पर ईमान भी है? यकीनन आपका ईमान भी है। तो बात बड़ी दिलचस्प हो गई कि सब कुछ है, लेकिन इसके बावजूद हमारे पास जवाब नहीं है कि हम ये, जब हदीस भी सही है, हमारा ईमान भी है, तो फिर हम हर बीमारी में कलवंजी क्यों नहीं खाते? कोई बीमारी हो जाए तो हम क्यों दवाइयों के पीछे भागते हैं? ये सारी दुनिया में क्या हो रहा है? ये हम क्यों इतना अरबों खरबों का बजट खर्च कर रहे हैं अपने मुल्क में, और इस तरीके से मुसलमान किस तरीके से कहाँ कहाँ जाते हैं इलाज करवाने? तो फिर ये क्या बात हुई? दिलचस्प बात है
تھوڑا سا سوچ لیجئے، ذہن میں ایک جواب تیار کر لیجئے، اور پھر ہم اصل بات کی طرف آتے ہیں۔ ناظرین، ایسا ہے کہ ہمارے جو نام نہاد علماء کرام ہیں، نام نہاد، سب نہیں، ماشاءاللہ بڑے بڑے زبردست عالم بھی ہیں جو ہمیں قرآن و حدیث کی تعلیم دیتے ہیں، ہماری رہنمائی بھی کرتے ہیں، اور میڈیا پر آ کر، ٹیلی ویژن میں، اخبارات میں، ہر جگہ پہ، سوشل میڈیا پہ ہماری رہنمائی کرتے ہیں، اور ہم ان سے سیکھتے ہیں، اپنے مذہب کو بھی، علم کو بھی، ہر چیز کو۔ تو نام نہاد جو مولوی ہیں، انہوں نے آج تک یہ کوشش نہیں کی کہ حدیثوں کو صحیح طریقے سے انٹرپریٹ کیا جائے، حدیث کے جو معنی رائج ہو گئے ہیں، جو مفہوم اور کانسیپٹ حدیث کا رائج العام ہے، اس کو تصحیح کی جائے، اس کی کبھی کریکشن کی جائے۔ تو اب یہ حدیث کے اگر یہی مفہوم ہے کہ کلونجی میں ہر مرض کی، ہر بیماری کا علاج ہے سوائے موت کے، تو پھر بات بنتی نہیں ہے کچھ، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہر بیماری کلونجی سے ٹھیک نہیں ہوتی، اور نہ ہو رہی ہے، اور نہ آپ نے کبھی ایسی کوشش کی ہے کہ بیماریوں کو کلونجی سے ٹھیک کرنے کی، اور نہ میں نے کی ہے۔ تو دوسری طرف ہم کہتے ہیں صدقہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا، حق فرمایا۔ تو ناظرین، بات صرف چھوٹی سی ہے، یہ ہماری شعور، ہماری فہم و فراست کا قصور ہے، اور ہمیں گائیڈ کرنے والوں کا قصور ہے کہ انہوں نے احادیث کا وہ مفہوم ہمیں نہیں سمجھایا جو اصل میں مفہوم ہے۔ تو اب آئیے اس حدیث کو اس کے اصل مفہوم میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے، سنت رسول پہ عمل کرنا آپ کا، میرا، سب کا فرض ہے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم سنت کو زندہ رکھیں، ہر سنت کو زندہ رکھیں۔ تو کلونجی کا استعمال بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حدیث مبارک بھی ہے۔ تو پھر اس میں ہم کیا کر رہے ہیں، اور حدیث کا اصل مفہوم ہے کیا؟ اصل مفہوم حدیث کا یہ ہے کہ جس نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ کر، سنت رسول جان کر، کلونجی کو اپنے اوپر لازم کر لیا، کلونجی کو اپنی غذا میں شامل کر لیا، سنت کو زندہ رکھتے ہوئے، حدیث مبارک کو سچ سمجھتے ہوئے، اس پر ایمان رکھتے ہوئے کلونجی کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اس کو کوئی بیماری موت نہیں دے سکتی، اس کو کوئی بیماری آ نہیں سکتی، اس کو کوئی بیماری ہو نہیں سکتی، کیونکہ اس میں ہر بیماری کا علاج ہے، بیماری کے آنے سے پہلے اس میں ہر بیماری کا علاج ہے۔ کوئی بیماری آ نہیں سکتی، کوئی بیماری پھیل نہیں سکتی، آپ کے جسم پہ قبضہ نہیں کر سکتی۔ جراثیم تو داخل ہوں گے، بیماری کا آغاز ہوگا، لیکن کلونجی استعمال کرنے والا شخص جو ہے وہ امیون ہو جاتا ہے، اس کی قوت مدافعت بڑی زبردست ہوتی ہے، اور وہ اس پہ قابو پا لیتا ہے، اور بیماری اس کو پریشان نہیں کر پاتی، لمبی لانگ ٹرم میں نہیں چلی جاتی، اور اس کے لیے اسے دھکے نہیں کھانے پڑتے، اس کا سرمایہ بھی بچ جاتا ہے، اس کا وقت بھی بچ جاتا ہے۔ تو بیماری کے آنے سے پہلے، بیماری کے آنے سے پہلے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ کر اگر ہم نے اپنی زندگی میں کلونجی کو شامل کر لیا، تو یقیناً اس حدیث کا مفہوم ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ لازم کر لو اپنے اوپر کالے دانے کو۔ کب لازم کر لو؟ جب بیمار ہو جاؤ؟ یہ تو کہیں نہیں کہا گیا، یہ تو ہمیں کسی عالم نے نہیں سمجھایا کہ کب لازم کرو۔ اپنے اوپر لازم کر لو کالے دانے کو، کیونکہ اس میں شفا ہے۔ بھئی، ہر بیماری کی شفا ہے، کوئی بیماری آپ کو آ نہیں سکتی، کوئی بیماری ہو نہیں سکتی، ہو جائے تو ٹھیک ہو جائے گی، یہ مفہوم ہے۔ ہر بیماری کا علاج اس میں ہے سوائے موت کے۔ اور ناظرین، اس کی سائنسی پہلو پہ بھی ایک نظر ڈال لیجئے کہ یہ جو اس میں نیوٹریشنل فیکٹس ہیں، اس کے جو انگریڈینٹس ہیں کلونجی کے، جس میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں، اس پہ بڑی ریسرچ ہو گئی کہ یہ امیونٹی بھی پیدا کرتی ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے، پوری دنیا کے ڈاکٹرز، معالجین، حکیم اور جتنے بھی طبیب ہیں یا جو کچھ بھی ہیلرز ہیں، اور ایک عام پڑھا لکھا بندہ بھی، سب سمجھتے ہیں کہ بیماری کس وقت ہوتی ہے؟ جب قوت مدافعت کم ہوتی ہے۔ جب قوت مدافعت کم ہوتی ہے تو بیماری ہوتی ہے نا۔ جس بندے کی قوت مدافعت صحیح ہے، نارمل ہے، بڑی اچھی ہے، اے گریڈ پہ ہے،
اس کو بیماری نہیں ہو سکتی. جراثیم روز آئیں گے اس کے جسم میں لیکن مر جائیں گے. ڈیفنس لائن موجود ہے جسم کے اندر, امیونٹی لیول موجود ہے, فورس موجود ہے جراثیم سے جنگ کرنے کے لیے. یہ تو ایسی بات ہے کہ ایک اگر تھوڑا سا باسی کھانا آپ 100 بندوں کو کھلا دیں تو 100 کے 100 بیمار نہیں ہوتے ہیں. کسی کو الٹی آئے گی, کسی کو موشن لگیں گے, کسی کے پیٹ میں درد ہوگا, کسی کو تھوڑی جو ہے بے چینی ہوگی, کسی کو کچھ بھی نہیں ہوگا. کیوں؟ اس کی امیونٹی بڑی زبردست تھی. اور قوت مدافعت ایک چیز نہیں ہے, اس بات کو بھی غور کر لیجئے. قوت مدافعت ایک چیز نہیں ہے. ہم نام تو لیتے ہیں میری قوت مدافعت نارمل ہے, اس کی کم ہے قوت مدافعت, اس کی امیونٹی کم تھی لہذا وہ کرونا سے اس کی ڈیتھ ہو گئی, اور اس کی امیونٹی بڑی اچھی تھی, وہ کرونا سے اس نے فائٹ کی اور باہر آ گیا. امیونٹی مجموعہ ہے چھوٹی چھوٹی امیونٹیز کا. دماغ کی امیونٹی, دماغ کی قوت مدافعت, ریزسٹنس اگینسٹ ڈیزیزز, دل کی قوت مدافعت, جگر کی قوت مدافعت اور گردوں کی قوت مدافعت. بہت آسانی سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک بندہ کسی خاندان میں ایک بیماری ہوتی ہے, ہم کہتے ہیں جی یہ تو ہیریڈیٹی انہیریٹنس میں ہے, وراثت میں ہے. ان کی وہ چیز کمزور ہوتی ہے. ایک دل کا مریض اگر ہے خاندان میں, ایک دل کی بیماری چلی آ رہی ہے تو وہ آگے بھی نسل میں کنورٹ مستقل ٹرانسفر ہو جاتی ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی چونکہ یہ تو ان کی خاندان میں ایسا تھا, ہر بندہ ہارٹ اٹیک سے مرتا ہے اور ہر بندے کو دل کی کمزوری ہوتی ہے, تو ان کی ہارٹ کی امیونٹی کم ہے خاندانی طور پہ, نسلی طور پر. باقی چیزوں کی ٹھیک ہے. کسی اور فیملی میں دمے کی بیماری ہے, کسی اور فیملی میں سکن پرابلم ہے, جو پیرنٹ سے بچوں میں بھی آ گئی, بچوں سے آگے چلے گی, سکن پرابلم بھی اس طرح سے ٹرانسفر ہو رہی ہے. تو ہر جسم کے آرگن کی اپنی اپنی امیونٹی ہوتی ہے, اور اسی لیے کوئی کسی چیز میں مبتلا ہو جاتا ہے اور کوئی کسی چیز میں مبتلا ہو جاتا ہے. لیکن اوور آل امیونٹی کا جو لیول ہے, ایگریگیٹ لیول جس کو ہم مجموعی لیول کہتے ہیں, مجموعی جو مجموعہ کہتے ہیں, وہ نارمل اور بہت اچھا ہونا چاہیے. جس بندے کی قوت مدافعت اچھی ہے اس کو کسی بیماری کا ڈر نہیں ہے. جراثیم ہر وقت ہم کھاتے ہیں, ہر وقت جراثیم ہمارے اندر جاتے رہتے ہیں, پولوشن بھی جاتی رہتی ہے, لیکن ایک بندہ بیمار ہوتا ہے دوسرا نہیں ہوتا اسی ماحول میں, سیم ماحول میں. تو وجہ ایک کی قوت مدافعت اچھی تھی, دوسرے کی اچھی نہیں تھی. وہ جلدی بیمار ہو گیا, وہ نہیں ہوا, اس نے برداشت کر لیا. تو کلونجی یا کلونجی, بلیک سیڈ, فنل فلاور, نائجیلا سٹیوا اور یہ بلیک کیومن, یہ جتنے بھی نام ہیں ایک ہی چیز کے نام ہیں. اور اس کو جس نے روٹین میں اپنی خوراک میں شامل کر لیا اس کی قوت مدافعت الحمدللہ بہت اچھی ہو جاتی ہے. اور یہی حدیث کا مفہوم ہے کہ اپنے اوپر لازم کر لو, یہ نہیں کہ بیمار ہو جاؤ تو کھاؤ. جب ساری دنیا سے آپ جو ہے علاج کروا بیٹھے تو سوچے اچھا حدیث بھی ہے کہ کلونجیز میں شفا ہے تو چلو کلونجی کھا کے دیکھ لیتا ہوں. ایسا نہیں ہے. اپنے اوپر لازم کر لو کالے دانے کو, کیونکہ اس میں شفا ہے ہر بیماری کی سوائے موت کے. یہ ہے ناظرین حدیث کا مفہوم کہ ہمیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ کر اپنی زندگی میں کلونجی کو شامل کر لینا چاہیے. تو ہم انشاءاللہ بیمار نہیں ہوں گے بھی تو جلد صحت یاب ہو جائیں گے, اور کسی بیماری سے ہماری موت نہیں ہوگی, قدرتی طور پہ ہوگی. جب وقت پورا ہوگا تو ہو جائے گی. وما علینا الا البلاغ. اللہ حافظ.